اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹر عبدالستار۔ آج میں آپ کو لائف لائن کے بارے میں مزید بتاؤں گا کہ لائف لائن کہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہوتی ہے آپ کی زندگی کی لکیر۔ یہ عام طور پر یہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ گولائی میں نیچے کی طرف آتی ہے۔ یہ جو ماؤنٹ ہوتا ہے انگوٹھے کے سامنے والا، یہ آپ کا وینس ماؤنٹ ہوتا ہے، اور یہ ہوتی ہے آپ کی دماغ کی لکیر، اور یہ ہوتی ہے آپ کی دل کی لکیر، اور یہ ہوتی ہے آپ کی قسمت کی لکیر، یہ ہوتی ہے آپ کی شہرت کی لکیر، اور یہ ہوتی ہے آپ کی بزنس کی لکیر۔ ہاتھ پر یہ مین لائن اگر یہ ساری موجود ہیں تو آپ انتہائی خوش قسمت انسان ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ دولت بھی دے گا، روپیہ پیسہ بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم بھی عطا کرے گا۔ آج بات ہو رہی ہے لائف لائن کے بارے میں۔ تو لائف لائن کے بارے میں آئیڈیل جو پوائنٹ ہے نا، وہ میں نے آپ کو پہلے نمبر پہ یہ بتایا ہے۔ یہاں سے اگر شروع ہوگی زندگی کی لکیر تو اس کو بہت اچھا مانا جائے گا، لیکن یہ ہوتا ہے آپ کا اندرونی منگل، اندرونی مریخ کا ابھار۔ اگر اللہ نہ کرے، اگر آپ کی دماغ کی لکیر زندگی کی لکیر یہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ اس منگل کے ابھار سے شروع ہوتی ہے، تو اس کو بالکل بھی اچھا نہیں مانا جائے گا۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں، آپ کو تب صحیح سمجھ آئے گی کہ یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ فرض کریں آپ کی دماغ کی لکیر یہ چل رہی ہے آپ کی، اور آپ کی جو زندگی کی لکیر ہے وہ بہت ہی انگوٹھے کے ساتھ نیچے ہو کے یہ نیچے کی طرف آئے گی۔ پھر یہ وینس کا ایریا بھی اس کا کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اندرونی منگل مریخ کے ابھار سے زندگی کی لائن شروع ہوگی تو یہ مریخ جو ہے وہ آپ کے اندر غصہ پیدا کرتا ہے، ایگو پیدا کرتا ہے، تو آپ بہت غصے والے ہوں گے، جلد بازی میں اپنے کام خراب کر لیں گے۔ غصے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مسائل بنیں گے، آپ اپنے رشتوں کے ساتھ ریلیشن خراب کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے زندگی کی لکیر کی جو آئیڈیل جگہ ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت نہ اوپر سے شروع ہو اور نہ ہی بہت نیچے سے شروع ہو۔ اگر یہ بہت نیچے سے شروع ہوگی پھر آپ کے اندر غصہ پیدا کرے گی۔ اگر یہاں سے شروع ہوگی، اس کو نمبر 2 کر دیں، اگر نمبر 2 پوائنٹ سے شروع ہوگی یہاں سے، تو آپ کے اندر غصہ ایگو بڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ یہاں سے اور دماغ کی لائن بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو تو پھر اس کو اچھا مانا جائے گا۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو زندگی کی لکیر ہے یہ جوپیٹر ماؤنٹ یہاں سے شروع ہو سکتی ہے اور پھر یہ نیچے کی طرف آ سکتی ہے۔ اب آپ غور کریں، اگر آپ کی دماغ کی لکیر یہ ہو اور زندگی کی لائن آپ کی بالکل اوپر سے شروع ہو رہی ہو اس جگہ سے، تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ کی زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر میں فاصلہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جوپیٹر ماؤنٹ سے شروع ہو رہی ہے۔ اب یہ کیا آپ کی شخصیت پہ اس کے کیا برے اثرات یا اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اچھے اثرات تو یہ ہوں گے کہ آپ کے پاس ہائر ایجوکیشن ہو سکتی ہے، آپ کے پاس ایجوکیشن بہت ہائر ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طریقے سے آپ سمجھ لینا کہ یہ آپ کی زندگی کی لکیر یہاں سے شروع ہو کے نیچے کی طرف آ رہی ہے، دماغ کی لکیر آپ کی یوں جا رہی ہے اور دل کی لائن یوں جا رہی ہے۔ تو اگر جوپیٹر ماؤنٹ سے آپ کی زندگی کی لائن شروع ہوگی تو اب اس کی نیگیٹیوٹی کیا آنا شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں، جوپیٹر ہے نالج، وزڈم۔ اب آپ کے پاس نالج تو آ گیا، وزڈم بھی آ گیا، سمجھداری بھی آ گئی، لیکن دماغ کی لائن سے زندگی کا لائن کا فاصلہ بہت بڑھ گیا اور زندگی کی لکیر اپنے اصل پوائنٹ سے ہٹ گئی ہے، یہ بہت اوپر کی طرف چلی گئی ہے، شہادت کی انگلی کی طرف، جوپیٹر فنگر کی بہت اوپر کی طرف چلی گئی ہے، اس ماؤنٹ پہ چلی گئی ہے۔ تو اب آپ کے اندر حاکمیت کا جذبہ بڑھ جائے گا، آپ دوسروں کی بات نہیں مانیں گے، آپ کسی بڑی پوسٹ پر بھی ہو سکتے ہیں آپ 20ویں 22ویں گریڈ کے آفیسر ہوں، ہائر آپ کی جاب ہو، اور وہ ہائر جاب جب آپ کے پاس پاور آ جائے گی، اتھارٹی بھی آ جائے گی،
تو آپ اپنی پاور کا بھی ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ نمبر دو، آپ کے اندر اپنے علم کا، آپ کی ایجوکیشن کا اتنا زیادہ گھمنڈ آپ کے دماغ کے اندر آ جائے گا کہ آپ خود کو ہی حرف کل سمجھیں گے۔ آپ سمجھیں گے کہ جی مجھ سے زیادہ تو کوئی انٹیلیجنٹ اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، صرف اور صرف میں ہی دنیا میں سیانہ ہوں، میں ہی سمجھدار ہوں۔ اور کسی کی بات سننا آپ اپنی توہین سمجھیں گے، یعنی کہ اگر آپ کو آپ اگر غلطی پر ہوں گے، کوئی انسان آپ کو اگر صحیح راستہ بتانے کی کوشش بھی کرے گا تو آپ اس کی انسلٹ کر دیں گے، آپ اس کی بات نہیں مانیں گے کہ تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا نہیں کرنا۔ یعنی کہ انسان کے اندر ہٹ درمی، اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے بندہ، ضرورت سے زیادہ اپنے آپ پر بندے کو اعتماد ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی انسان دوسروں کو ڈی گریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کی انسلٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے جاب میں بھی رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا، آپ کا جینا لوگ حرام کر دیں گے، اتنا زیادہ لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ دوسروں کی انسلٹ کر رہے ہیں نا، آپ دوسروں کی تحقیر کر رہے ہیں، دوسروں کو آپ ذلیل و خوار کر رہے ہیں، تو آپ خود کیسے پھر اس سے بچ سکتے ہیں؟ آہستہ آہستہ آپ اپنے بہن بھائیوں سے بھی دور ہو جائیں گے، آپ اپنی وائف، اپنے بچوں سے بھی دور ہو جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ بالکل اکیلے رہ جائیں گے۔ اچھا، ایک تو یہ ہوگا کہ آپ بڑے کسی ہائر جاب پر ہیں، آپ کو کوئی بڑا مرتبہ مقام ملا ہوا ہے اور دماغ کی لائن اگر یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ دوسری صورت ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ بالکل سادھو ٹائپ لوگ ہوں، جیسے فقیر لوگ ہوتے ہیں، آپ کے پاس اب مرتبہ مقام بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ کیا کریں گے؟ ایسے لوگ جو جعلی پیر نہیں بنے ہوتے اور بس ملنگوں والے کپڑے پہن لیں گے، ملنگ بن جائیں گے، یہ آپ کو ہتھیلی بھی ایسے لوگوں کی لمبی نظر آئے گی، انگلیاں یہاں پہ آپ کو گانٹھ دار نظر آئیں گی، ٹھیک ہے، اور ٹیڑھی میڑھی انگلیاں ہوں گی تھوڑی، اور یہ دماغ کی لکیر یہاں سے شروع ہو رہی ہوگی، اور یہ جھوٹے ملنگ یا پیر بنے ہوں گے، اور ان کے پاس کوئی خاص سٹیٹس بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ خود کو بہت بڑا پیر فقیر یا عامل ظاہر کریں گے، اور بعض دفعہ یہ کچھ تھوڑے بہت ٹونے ٹوٹکے سیکھ بھی لیتے ہیں، دو نمبری بھی سیکھ لیتے ہیں، اور لوگوں پر پھر جعلی عکس ڈالتے ہیں کہ جی میں بہت بڑا پیر ہوں، میں بہت بڑا مرشد ہوں۔ تو ان کی دماغ کی لکیر بھی آپ کو جوپیٹر ماؤنٹ سے سٹارٹ لے سکتی ہے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے پاس شاید جنات ہیں، ان کے یہ موکل ان کے قبضے میں ہے، ہمزاد ان کے قابو میں ہے، تو اس طرح کے ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس بعض دفعہ، لیکن یہ اپنا حلیہ بڑا نورانی بنا لیں گے، بڑی لمبی چوڑی داڑھی ہوگی، اوپر بڑا خوبصورت امامہ انہوں نے پہنا ہوگا، اور یہ جعلی پیر بن کے بھی لوگوں کو لوٹیں گے۔ دین کا نالج ان کے پاس ہو سکتا ہے بالکل نہ ہو، یا اگر دین کا نالج ہوگا بھی تو یہ ایمان فروش اپنا ایمان بیچیں گے اور اپنے علم کا غلط استعمال کریں گے، اگر آپ کی زندگی کی لکیر جوپیٹر ماؤنٹ کے بڑے اوپر سے شروع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب دو چیزیں ہو گئی، میں نے آپ کو دو چیزیں سمجھائی ہیں، کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا، پرسوں میں نے کسی ٹاپک پہ ویڈیو بنائی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اگر زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر آپس میں ملی ہوئی ہو، اب ایک اور پوائنٹ بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ دماغ کی لکیر یہاں سے شروع ہو اور یہ بالکل تھوڑی سی ملی ہو، اتنا بس بالکل صرف ٹچ ہوئی ہے، تو اس کو اچھا مانا جائے گا۔ ایسے لوگ سینسٹیو ہوں گے، لیکن نارمل سینسٹیو ہوں گے، جتنا ہر انسان کو ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کی دماغ کی لکیر اور زندگی کی لکیر یہاں تک آپس میں ملی ہوئی ہے اور اس میں جزیرے بھی ہیں، تو اب ایسا کیا انسان ہوگا؟ ایسا انسان بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہو جائے گا، اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گا، کہے گا کہ جی آپ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کا گلہ کرتا رہے گا کہ کوئی میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، میں خود اکیلا ہی اچھا ہوں۔ تو اس طرح کی جو ہے نا یہ لوگ حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دماغ کی لکیر اور زندگی کی لکیر ملی ہوئی ہو تو ایسے لوگ بیمار حد تک جو ہے نا وہ سائیکو ہو جاتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ، ان کے اتنا ظلم ان پر ہوتا نہیں ہے، یہ ساری زندگی آپ بچپن میں ان کے ساتھ اگر کسی رشتہ دار نے یا انہوں نے کوئی اچھے حالات نہیں دیکھے تھے تو ساری زندگی پھر ان حالات کا رونا روتے مرتے دم تک یہ انہی حالات کا رونا روتے ان کی زندگی گزر جائے گی۔ یہ پرانی باتوں کو بھولتے نہیں ہیں اور اپنوں کے دیے ہوئے زخم تو یہ بالکل بھولتے ہی نہیں ہے۔ خود دوسرے بندے کے ساتھ زیادتی کر لیں گے
इनको परवाह भी नहीं होगी, लेकिन खुद इनके साथ कोई छोटी सी भी कर दें, इनको फर्क लग जाए, ये आपको माफ नहीं करेंगे। तो ये इस तरह के लोग होते हैं। अगर जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन आपस में जुड़ी हुई हो। अब एक और शक्ल है कि जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में हल्का सा गैप हो, इसको बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोग अच्छा, ये जो जब जिंदगी की लकीर और दिमाग की लाइन मिली हुई होगी ना, तो ऐसे लोग डिसीजन लेते हुए भी 1000 दफा सोचेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, मैं ये काम करूं या ना करूं। लेकिन जब जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में फासला आ जाएगा, तो ऐसे लोग क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं। पहले गौर फिक्र करेंगे कि मैं ये काम करूं तो इसके अच्छे पहलुओं बुरे पहलुओं पर गौर करूं, लेकिन जल्दी ही डिसीजन ले लेते हैं, न डर होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर पाई जाती हैं। और ऐसे लोग दूसरों के जेर असर जिंदगी नहीं गुजारते, जॉब भी कम ही करते हैं, और आमतौर पर बॉस वाली जॉब ये कर सकते हैं। लोगों से काम इनको लेना बड़ा अच्छा आता है, लेकिन दूसरों के अंडर ये काम करना पसंद बिल्कुल नहीं करते। जब आपकी जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन में गैप होता है, तो आप किसी हद तक जिद्दी भी होते हैं, आप दूसरों की बात इतनी आसानी के साथ मानते नहीं है। ये बीमारी पाई जाती है जब जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में गैप होता है। ऐसे लोग थोड़े से जिद्दी नेचर के होते हैं, इतनी आसानी के साथ दूसरों की बातों को तस्लीम नहीं करते, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। और अब ये जितना फासला बढ़ता जाएगा ना, इतनी ही आप लोगों से मशवरा करना छोड़ देंगे और आपके अंदर ईगो बढ़ना शुरू हो जाएगी। इतने आप लापरवाह हो जाएंगे, इतने आप अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रखेंगे, इतना आप दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखेंगे, इनके दूसरे बंदे का दिल तोड़ते हुए आप जरा भी नहीं सोचेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी जो ख्वाहिशात होंगी वो आपके माइंड में होगी कि मैंने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है, या मैंने अपने दिल का रंजा राजी करना है। आपको दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरों को क्या अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, ये आप इसके बारे में इतना गौर नहीं करेंगे। और ये चीज जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको लोगों से दूर करना शुरू कर देती है। अच्छी चीज वही होती है जब जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में गैप तो हो, लेकिन ये फासला बिल्कुल थोड़ा सा हो, थोड़ा सा गैप हो, तो इसको आइडियल गैप माना जाएगा। ऐसे लोग बड़ी आइडियल शख्सियत के भी मालिक होंगे, दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल करेंगे। अगर छोटी छोटी लाइनें जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन को आपस में जोड़ रही हैं, तो फिर ये लोग आपसे मशवरा भी करेंगे, अपनी फैमिली की ख्वाहिशात का एहतराम भी करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि छोटी छोटी लाइनें जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन को आपस में जोड़ रही हों, फिर ये लोग ऐसा करेंगे। तो मेरा ख्याल है वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, फिर आपको याद रखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आज के लिए मैंने आपको जितना भी समझाया है, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जितने भी मैंने आपको पॉइंट समझाए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 80 42। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मेरे दो चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना, वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे, और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी। और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।